اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ جو انسان دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہوگا، بلکہ کوئی بھی جاندار ہو دیر سے اسے مگر اس کو جانا ضرور ہوگا۔ کیا کبھی ایسا ممکن ہو پائے گا کہ کوئی بھی جاندار موت کو دھوکہ دے سکے؟ کبھی سائنس اتنی ترقی کر سکے گی کہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر سکے، یا پھر اس کو کبھی نہ مرنے والا ایمورٹل بنا دے؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امریکہ کی ایک کمپنی آلریڈی اس پر کام کر رہی ہے، یعنی موت کو دھوکہ دینے والے فارمولے پر بڑے تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، جس طرح ایئر پلین کی ڈیزائننگ کو ایروناٹکس کہا جاتا ہے، الیکٹرونک ڈیوائسز کی ڈیزائننگ کو الیکٹرونکس اور روبوٹ کی ڈیزائننگ کو روبوٹکس، اسی طرح انسان کی باڈی کو پریزرو کر کے اس امید سے کہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے، اس فیلڈ کو کریونکس کہا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کافی پر امید ہیں کہ آنے والے وقت میں 50 یا 70 سالوں کے بعد میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ انسان کو مرنے سے روکا جا سکے یا پھر مرے ہوئے انسان کو واپس زندہ کر سکے۔ اسی لیے مرنے کے بعد واپس جن لوگوں کو زندہ ہونے کا شوق ہے اور وہ میڈیکل سائنس پر اتنا بھروسہ بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے اسکاٹس ڈیل ایریزونا میں الکور نامی کمپنی موجود ہے۔ باہر سے دیکھنے پر یہ آفس کسی عام آفس کی طرح ہی لگتا ہے، لیکن بلڈنگ کے سینٹر میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ دھوئیں چھوڑتے ہوئے سٹین لیس سٹیل کے ان بڑے کنٹینرز میں لگ بھگ مرے ہوئے 300 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز موجود ہیں، اور 33 پیٹ اینیمل کو بھی وہاں دوبارہ زندہ ہونے کے لیے کی امید سے فریز کیا گیا۔ یہاں انسان کی موت کو اس انداز سے نہیں دیکھا جاتا جسے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ الکور کی ٹیم کا ماننا ہے کہ یہ بھی نارمل انسان ہیں، بس ان کا دل نہیں دھڑکتا اور وہ ایک لمبے عرصے سے سو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی باڈی کا ہر ایک پارٹ مکمل نارمل حالت میں موجود ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان 300 لوگوں کے لیے وقت اگلی کئی دہائیوں کے لیے رک گیا ہے۔ اگلے 70 سالوں میں واقعہ ہی میڈیکل سائنس ان کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ اپنے فیوچر میں واپس زندہ کیے جائیں گے، جیسا کہ ٹائم مشین اور ٹائم فکشن جیسی موویز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کنٹینرز کے اندر اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے جتنی دنیا کے سب سے ٹھنڈے علاقے انٹارکٹیکا میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکوڈ نائٹروجن سے بھرے ان کنٹینرز کے اندر کا ٹمپریچر -196 سیلسیس ہوتا ہے، جس کو کمپیوٹر کی مدد سے 24/7 کنٹرول کیا جاتا ہے۔ پاور آؤٹیج کی صورت میں بیک اپ جنریٹر بھی موجود ہیں۔ ایک بڑے کنٹینرز میں 4 فل باڈی پیشنٹ اور 5 نیورو پیشنٹ، مطلب جن کے صرف سر موجود ہیں۔ جی ہاں، یہ چھوٹا کنٹینر صرف انسان کے سر کو فریز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ 300 میں سے 116 پیشنٹ نے صرف اپنے سر فریز کروائے ہیں، جس میں ان کا برین اور اس میں موجود تمام میموری ڈیٹا 100% محفوظ ہے۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ جب ان کو واپس زندہ کیا جائے گا تو ان کا صرف فیس اور برین ان کا اپنا ہوگا، جبکہ ان کی بقایا باڈی پارٹس آرٹیفیشل ہوں گے۔ ان کو اپنے مرنے سے پہلے کی تمام چیزیں یاد ہوں گی اور وہ اپنے برین کو ویسے ہی استعمال کر سکیں گے جیسا ایک نارمل انسان کرتا ہے۔ آرٹیفیشل باڈی ان کے اپنے برین سے سگنل موصول کرے گی اور ان کا آرٹیفیشل ہارٹ ویسے ہی ان کے بلڈ کو پمپ کرے گا جیسا کہ اصل دل کرتا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ممکن کیسے ہوگا؟ کریونک اتنا سمپل بھی نہیں ہے جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ صرف لیکوڈ نائٹروجن میں باڈی کو ڈال دینے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک فل پروسیس ہے اور بہت کوسٹلی بھی۔ فل باڈی کو 50 سالوں کے لیے کرائیو پروٹیکٹ کرانے کے لیے $2,20,000 یا $1,65,00,000 لگتے ہیں۔ اگر کسی کو صرف اپنا سر کرائیو پروٹیکٹ کروانا ہوتا ہے تو اس کے $80,000 اپنے مرنے سے پہلے ہی پے کرنے پڑتے ہیں، جو تقریباً $60,00,000 بنتے ہیں۔ کنڈیشنز ایکسیپٹ کرنے کے بعد جب ساری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پیشنٹ کا نام الکور کی ویٹنگ لسٹ میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ ویٹنگ لسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ الکور کے ڈاکٹرز کی ٹیم پیشنٹ کے مرنے کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر کی ایک ریموٹ ٹیم جو 24 گھنٹے آن لائن رہتی ہے۔
جیسے ہی ان کو خبر ملتی ہے کہ پیشنٹ مرنے والا ہے تو وہ فوراً ہاسپٹل پہنچ کر اپنے خاص انتظام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیشنٹ کے مرنے کے فوراً بعد اس کو 1 گھنٹے کے اندر الکور کی فیسلٹیز کے اندر لایا جاتا ہے اور اس کی باڈی پر کرائیو پروٹیکشن کا پروسیس سٹارٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ مرنے کے بعد جتنا جلدی اس پر پروسیس سٹارٹ کر دیا جائے گا اتنے ہی اس کے دوبارہ زندہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن آخر وہ کون سے پروسیس ہیں جو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں؟ مرنے کے بعد انسان کا دل بند ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی بلڈ کا فلو بھی وینز میں رک جاتا ہے، جو باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس تک بلڈ کی سپلائی نہیں پہنچتی، تو ایک ایک کر کے یہ سارے پارٹس بھی فیل ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے لے کر کرائیو پروسیس سٹارٹ ہونے تک پیشنٹ کے اندر بلڈ کا فلو رکھنا لازمی ہوتا ہے تاکہ برین اور آرگنز تک بلڈ پہنچتا رہے۔ اس کے لیے پیشنٹ کی چیسٹ پر ایک پمپ لگایا جاتا ہے اور جو آرٹیفیشل بلڈ کو اس کی باڈی پارٹس تک پمپ کرتا رہتا ہے۔ یہاں معاملہ ختم نہیں ہوتا، آپریٹنگ روم میں سٹارٹ ہوتا ہے سلیکشن۔ یہاں پیشنٹ کی باڈی سے سارا خون ایک پمپ کے ذریعے نکال لیا جاتا ہے اور اس خون کی جگہ ایک خاص کیمیکل باڈی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی باڈی میں 60% پانی ہوتا ہے۔ اگر اس کو ایسے ہی لیکوڈ نائٹروجن میں ڈال دیا جائے گا تو باڈی کے سیلز کے اندر کا پانی کرسٹل بن جائے گا، جس کی وجہ سے باڈی سیلز ٹوٹ جائیں گے اور پھر وہ کسی بھی صورت واپس ریپیئر نہیں ہوں گے۔ الکور کے ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ پیشنٹ کے سیلز کو ٹھیک سے رکھنے کے لیے اس کی وینز میں اینٹی فریز لیکوڈ ڈالا جاتا ہے اور پھر باڈی کے ٹمپریچر کو آہستہ آہستہ ڈراپ کیا جاتا ہے۔ نارمل پانی کا فریز پوائنٹ جہاں -0 ڈگری ہوتا ہے، وہیں اینٹی فریز لیکوڈ کا فریز پوائنٹ -100 ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب باڈی کا ٹمپریچر ڈراپ ہو رہا ہوتا ہے تو آرگنز میں اس خاص اینٹی فریز لیکوڈ سے پہلے ہی فریز ہو جاتے ہیں۔ باڈی کا ٹمپریچر ڈاؤن ہوتے ہوتے ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں باڈی کسی شیشے کی طرح پتھر کی بن جاتی ہے اور اس پوائنٹ پہ باڈی کو اٹھا کر لیکوڈ نائٹروجن ٹینک میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں -196 سیلسیس میں ہمیشہ کے لیے بھی پریزرو رہ سکتی ہے۔ پوری باڈی کو کرائیو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم کو 12 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن جن پیشنٹ نے صرف اپنا سر پریزرو کرنے کا آپشن چوز کیا جاتا ہے اس میں ڈاکٹرز کو 6 گھنٹے کا پروسیجر کرنا پڑتا ہے۔ برین کو کرائیو پروٹیکٹ کرنے کے بعد اس کو بھی کنٹینر میں ڈال کر نائٹروجن ٹینک میں رکھ دیا جاتا ہے۔ دھوئیں چھوڑتے ہوئے ان کنٹینرز کے برابر سے گزرتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی قبرستان سے گزر رہے ہوں۔ یہ یقین کرنا واقعہ ہی کافی مشکل ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کو ایک بار پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ ان کنٹینرز کے بعد ان میں موجود پیشنٹ کی فوٹو بھی لگائی جاتی ہے اور ان کی فیملی ان کو ریگولر وزٹ بھی کر سکتی ہے۔ انہی پیشنٹ میں سے کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی انیتا رسکن بھی ہے۔ انیتا رسکن کے باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس میں کینسر تھا اور ان کو پتا تھا کہ وہ اب زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتی، اسی وجہ سے انہوں نے خود کو دوبارہ زندہ کرنے کی امید میں جیتے جی اپنے آپ کو الکور میں رجسٹر کروا لیا۔ انیتا کی زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے کئی ٹی وی انٹرویوز بھی دیے، حتیٰ کہ اپنے اوپر ہونے والے کریونک پروسیجر کو شوٹ کرنے کی پرمیشن بھی دی۔ انیتا کے ہسبینڈ جو اپنی آخری سانس تک اپنی بیوی کا ساتھ دیتے رہے، انہوں نے بھی خود کو کریونک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس امید سے کہ آنے والے سالوں میں وہ دوبارہ اپنے پارٹنر سے اسی دنیا میں مل سکیں۔ ناظرین، کریونک کا ایک کنسپٹ ہم نے کیپٹن امریکہ اور سٹار وارز جیسی سائنس فکشن موویز میں دیکھا ہے، لیکن کیا اب سائنس فکشن واقعہ ہی ایک حقیقت میں بدل رہا ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔